عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم کے اشعار کی تشریحات کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے نظم کا، تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ سکت کسے یہ کہ اب اس کی ترتیب آگے یہی جو ہم نے پچھلے شعر کی تشریح کی تھی، اس کی جو ترتیب تھی کہ ہم سب سے پہلے شعر لکھنے کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے۔ حوالہ شاعر یعنی شاعر کا مختصر حوالہ، وہی حوالہ ہے مولانا اسماعیل میرٹھی، ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی بہت سی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کا شمار اردو ادب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ اس شاعر کا حوالہ یہ مختصر تعارف۔ اس کے بعد ہم حوالہ شعر لکھیں گے ہیڈنگ کے ساتھ، مذکورہ شعر یا مندرجہ بالا شعر اسماعیل میرٹھی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، جو کہ ان کے نظموں کے مجموعے کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے۔ یہ ترتیب تمام تشریحات میں رکھی جائے گی۔ شعر لکھا جائے گا، پھر حوالہ شاعر ہوگا، پھر حوالہ شعر ہوگا، پھر تیسری ہیڈنگ ہم تشریح کی لکھیں گے۔ تو اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں، نوٹ کرتے رہیے گا۔ شاعر کہتے ہیں شعر میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ایسی عظیم ذات ہے اور ایسی طاقت والی ذات ہے اور ایک ایسی بڑی کہنا چاہیے کہ ذات ہے کہ جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی ذات کو تصور میں لایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے دیگر چیزوں کے اگر نمونے پیش کیے جائیں تو ان کا تصور ممکن ہے۔ اگر کہا جائے بہت بڑا پہاڑ ہے تو اس پہاڑ کو تصور میں لایا جا سکتا ہے، یار اتنا بڑا پہاڑ ہوگا، اتنا اونچا پہاڑ ہوگا۔ کہا جائے کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، سمندر ہے، تو تصور میں آئے گا۔ کسی کے حسن کی بات کی جائے تو اس کا حسن تصور میں لایا جا سکتا ہے، خیال میں لایا جا سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کا رنگ روپ ایسا ہوگا۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو تصور میں لایا جا سکتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات کا تصور بھی محال ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ طاقت ہی کہاں ہے؟ ایک تو یہ طاقت نہیں کہ وہ تیرے تصور کو اپنے خیال میں لا سکے، تیری ذات کا تصور میں، تیری ذات کو تصور میں لا سکے، اور نہ ہی کسی کی یہ مجال ہے کہ وہ ایسا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے تصور میں آ سکتا ہے، نہ اس کی ہمیں ہمت ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہے۔ ہماری آنکھ اس ذات کی وسعت کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن کائنات کے جلوے اس کے ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ چاند، سورج، جنگل، پہاڑ، دریا اور صحرا اللہ کے وہ جلوے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل حیران ہونے کے ساتھ ساتھ تسلیم کرتی ہے کہ اگر یہ چیزیں ایسی ہیں تو ان کا بنانے والا بھی ایسے ہی جلیل ہوگا، ایسا ہی جمال والا ہوگا اور ایسا ہی طاقت والا ہوگا، جس نے اتنے بڑے نظام کائنات کو بنایا جو اس کی مرضی کے بغیر ذرے برابر بھی اپنی کہنا چاہیے کہ جو اس کو ترتیب دے گی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ بس اس شعر کے ساتھ اس کی تشریح کا اختتام کریں گے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے اور نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ عزیز طلبہ، تیسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ شعر لکھنے کے بعد وہی ترتیب ہوگی، حوالہ شاعر جو ہم گزشتہ اشعار میں لکھ چکے ہیں، اس کے بعد حوالہ شعر ہوگا، اور حوالہ شعر کے بعد اس شعر کی تشریح۔
شاعر فرماتے ہیں کہ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے ایسی ایک دنیا میں جو ساری مخلوقات کے لیے چھت بنا دی جو ساری مخلوقات اس کے نیچے موجود ہے، اور دنیا کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا آسمان نے جس کا احاطہ نہ کیا ہو. کہ دنیا کے اندر آپ وسعت کو دیکھیں تو دنیا چاروں طرف آپ کو پھیلتی نظر آئے گی. دنیا کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آسمان کی چھت وہاں پر موجود ہو، اور اس چھت کے نیچے اللہ نے سارے نظام کائنات کو رکھا ہوا ہے. یہ بڑے سے سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، یعنی کوئی دنیا کا ایسا ذرہ یا کوئی جگہ ایسا مقام موجود نہیں جہاں پہ آسمان موجود نہ ہو. تو شاعر فرماتے ہیں کہ ایسی آسمان کی تم نے چھت بنائی کہ ساری دنیا اس کے نیچے موجود ہے. تو شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طاقت بتانا چاہتے ہیں کہ وہ رب جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو رب خود کتنا بڑا ہوگا اور اس کی طاقت کا اندازہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہاں تک ہمیں دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح ہم نے لکھ لی، سمجھ لی. اب آپ حضرات ان تمام اشعار کی تشریحات کو اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں گے، اور جو ترتیب سمجھائی گئی ہے اسی ترتیب سے اس کام کو کیا جائے گا. پہلے شعر لکھیں گے، پھر حوالہ شاعر، پھر حوالہ شعر، اور اس کے بعد شعر کی تشریح. ابھی تک ہم نے شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور تیسرے شعر کی تشریحات مکمل کر لیں. اگلے کام تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.